تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے دیکھا کہ وہ راستہ گھر کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وہی میری جان جہاں پر بہت پہلے ہی آپ کو لے کر جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اطمینان سے بولا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ گاڑی روک دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا اور یہاں پر گاڑی روک دوں گا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ بہرام شاہ، میں تم سے بول رہی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو، ورنہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا لوں گی۔ ٹھیک ہے، تم دروازہ کھول کر ٹرائی کر سکتی ہو۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ اس نے آٹومیٹک لاک لگایا ہوا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اسٹیئرنگ پکڑ لیا تو بہرام شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو فوراً سے اپنی ہتھکڑی کی مدد سے بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی اور اسی وقت میرے ہاتھ کھولو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے حکم دو گی اور میں خاموشی سے تمہارا حکم مان لوں گا؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ میں تمہارے بابا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جس سے بھی چاہے جا کر میرے بارے میں بتاؤ، لیکن فی الحال خاموشی سے بیٹھو۔ نور کے دونوں ہاتھ بند گئے تھے۔ اس نے اپنی ٹانگوں کا استعمال کیا، جسے اس نے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب دوبارہ سے تمہاری ٹانگیں چلی تو پھر تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ سہم گئی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میری جان، تمہیں مجھ سے یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس پہلے سے ہی ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ بہرام شاہ، پہلے میں تمہیں ناپسند کرتی تھی، مگر اب میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تمہارے لیے میرے دل میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ایک زہریلی ناگن ہو۔ اس نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ وہ جو ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس نے زور سے بہرام کے پیٹ پر لات ماری تو وہ کراہ کے رہ گیا۔ گاڑی بھی پہاڑ سے نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، کیونکہ تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مجھے بھی اور اسی وقت چھوڑو، مجھے قاسم سے ملنا ہے۔ تمہیں تمہارے اس عاشق کے ساتھ ہی دفن کر دوں گا۔ تم بس مجھے ذرا سا موقع دے دو۔ وہ میرا عاشق نہیں ہے، وہ خلق کے بھل چلائی تھی۔ جو بھی ہے، آئندہ تم سے ملنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مجھے مشورہ دینے کا بہت شکریہ، مگر کیا ہے نا کہ بے وقوف عورتوں کے مشوروں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اس کو اپنی سب سے بڑی بے وقوفی سمجھتا ہوں۔ تو پھر اس بے وقوف عورت کے پیچھے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ وہ تو میں اس کے حسن کے پیچھے اور اس کے جوانی کے پیچھے پاگل ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چوتے ہوئے بولا تو اس نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تم ایک قاتل ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو میرے سامنے رکھو، ورنہ فضول میں اپنی زبان مت چلاؤ۔ سارے ثبوت بھی تمہارے سامنے رکھوں گی اور پولیس کو بھی تمہارے گھر پر لاؤں گی۔ یعنی ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے اور تم ہمارے ہی گریبان پر ہاتھ ڈالو گے۔ ویسے اگر ڈیٹ کو تمہارے ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوگا، مگر مجھے حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ تم نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ میں کوئی چیز نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہوں۔ میں تو بس مجرم کو پولیس کے حوالے کر رہی ہوں۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، ہماری منزل آ چکی ہے۔ میرے دوستوں کے سامنے کسی بھی قسم کی بدتمیزی مت کرنا، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے میں نے تمہاری بہت سی تعریفیں کی ہوئی ہے۔ میں نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ تم ایک معصوم، شریف اور سنسکاری لڑکی ہو۔ اگر انہوں نے تمہاری یہ حرکتیں دیکھ لی تو بیچارے تم سے ڈر جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی ان جنگلی حرکتوں سے کسی کو خوفزدہ کرو۔ تم صرف میرے سامنے ہی جنگلی بلی بن کر رہ سکتی ہو۔ میری بات اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لینا اور کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا وہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو آبادی سے ہٹ کر تھا اور کافی پرانی لگ رہی تھی۔ تم مجھے یہاں پر قید کرنے کے لیے لائے ہو نا؟ ارے نہیں، میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تمہیں
قید نہیں کروں گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کروں گا، لیکن تم پر ایک چھوٹی سی ذمہ داری آ جائے گی۔ کس طرح کی ذمہ داری؟ مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ اوہ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری بلبل، پہلے اندر چلو، وہاں پر بیٹھ کر کافی وغیرہ پیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہیں تفصیل سے اپنی ساری باتیں سمجھاؤں گا، تمہاری باتیں بھی سمجھوں گا، تم ٹینشن ہی نہ لو۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کو دیکھ کر محسن پرجوش انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو میرے یار؟ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم نے بہت دیر کر دی۔ ہیلو بھابھی، کیسی ہے آپ؟ اس نے فوراً ہی اسے سلام کیا تو وہ دان پیستے ہوئے کہنے لگی، ذلیل انسان، میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں۔ دوبارہ سے یہ لفظ بولا تو تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ ارے بھابھی، آپ تو بہت غصے میں لگ رہی ہے۔ محسن ذرا سی ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ دوبارہ سے اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ریلیکس یار ریلیکس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہی ہو تم تو ایک بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اور معزز گھرانے کی لڑکیاں اس طرح کا برتاؤ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہے۔ پہلے اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی لاؤ تو تم مجھے میرے کالج سے اغوا کر کے زبردستی یہاں پر لائے ہو، اور اب تم مجھ سے یہ امید کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی سے بات کروں گی۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف انسان ہو۔ دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، اگر میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، جبکہ اس کی آواز بھی کافی بھاری ہو چکی تھی۔ وہ بہت دیر سے اس کی حرکتیں برداشت کر رہا تھا، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تمہاری دوبارہ سے آواز نکلی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت اپنے آدمیوں کو کہوں گا، اور وہ اس گھٹیا انسان کے سینے میں گولی گھسا دیں گے۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے قاسم کا نام نہیں لے رہا تھا، مگر اسے اچھا خاصا خوفزدہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ جتنی بھی بدتمیزی کیوں نہ کر لیتی، جتنی بھی بہادری کیوں نہ دکھاتی تھی تو ایک عورت ہی، اور ابھی وہ ایک ایسے انسان کے چنگل میں تھی جو شاطر ہونے کے ساتھ ساتھ تجربہ کار بھی تھا۔ چلو اب خاموشی سے اس نکاح میں ہاں کر دو، چلو اب خاموشی سے اس نکاح میں ہاں کر دو۔ کس طرح کا نکاح؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ارے ہم دونوں کا نکاح، یعنی میرا اور تمہارا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی یہاں پر آ جائے گا۔ پچھلا مولوی بیچارہ ڈر سے بھاگ گیا ہے، اب اس کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ وہ مل جائے، کیونکہ اگر وہ پولیس کے ہاتھے لگ گیا تو مجھے ایک اور رات پولیس اسٹیشن میں گزارنی پڑے گی۔ اللہ کرے کہ تم ساری زندگی کے لیے ہی وہاں پر چلے جاؤ، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں باہر چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو تمہارا خواب ہے جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں تک حقیقت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی بہت جلد ہی تم میری بیوی بننے والی ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ یہ تو تمہارا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ کچھ اور ہے، اور تم جانتی ہو کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ میری، کیونکہ یہاں پر میری اتھارٹی ہے۔ اس کا دوست سکندر مولوی کو پکڑ کر لے آیا تھا۔ یار قسم سے اس بوڑھے نے مجھے بہت بکایا ہے، دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اس میں اتنی جان ہے، مگر ماننا پڑے گا بھائی، ہمیں کافی ہمت ہے، تقریباً ہم لوگ 3 کلومیٹر تک بھاگے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جلدی سے جا کر میرے اور مولوی صاحب کے لیے پانی لاؤ، تمہارے اس نکاح کے چکر میں ہم لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ اوہ سوری بھابھی، میں تو آپ کو بھول ہی گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ میرا نام سکندر ہے، اور میں آپ کے اس نالائق شوہر کا سب سے اچھا دوست ہوں۔ بہرام شاہ نے اسے گھورا تو وہ برے برے منہ بناتا ہوا سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نکاح شروع کیا۔ جیسے اس چھوٹی سی لڑکی سے سوال کیا گیا، وہ کاٹ کانے کو دوڑی، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ بہرام شاہ نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم الٹا ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہو، ہمیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہے۔ چھوٹی سی لڑکی، چلو شاباش، جلدی سے اس نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مولوی نے دھیمے لہجے میں کہا۔
تو اس نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تو مولوی ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح پڑھا رہا ہوں، آپ دلہن کو راضی کر لیں۔ دیکھو دلہن صاحبہ، اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں جانتا ہوں کہ سارے امپورٹنٹ رشتے تو تم کھو چکی ہو، اب تمہارے پاس ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی بھی پیاری نہیں ہے، کیونکہ تم ایک بہت ہی دلیر لڑکی ہو۔ وہ بہت ہی غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن ذرا اس معصوم انسان کے بارے میں سوچو قاسم، کس قدر معصوم اور بھولا بھلا لڑکا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، گھر کا واحد چشم و چراغ ہے، اپنی ماں کی امیدوں کا سہارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان والے کیسے زندگی بسر کریں گے؟ کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی ہے؟ پلیز ایسا مت کرو، پلیز اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے تو تم مجھ سے بات کرو، اس کو اس سب سے نکال دو۔ ہاں میری جان، ہم اس کو نکال دیں گے، ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ کیوں سکندر، ہم ایسا ہی کریں گے نا؟ جی بھائی، بالکل، ہر بات بابی کے فیصلے پر اٹکی ہوئی ہے۔ بابی جس طرح کا فیصلہ دے گی ہم ویسا ہی کریں گے، وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ ان سب لوگوں کا ہی منہ نوچ ڈالے، مگر ہائے یہ قسمت اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بعد تم لوگ مجھے آزاد کر دو گے۔ ٹھیک ہے میری جان، ایسا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب، آپ پھر سے نکاح شروع کیجئے۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس گھٹیا انسان کے نام ہو گئی تھی۔ قسم سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ زیادہ عرصے تک نہیں رہوں گی، اب ہم لوگوں کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا ہے۔ میں کورٹ میں خلا کی فائل درج کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، اسی دن ہی میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دوں گا کہ وہ قاسم کو پکڑ کر لے آئے۔ چلو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے دن بھر سے کچھ بھی نہیں کھایا، اسی وجہ سے ہی تمہیں زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ چلو پہلے تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا، اب اس کا پارا بھی اپنی جگہ پر واپس آ چکا تھا، اور اس کا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ کس طرح سے اس گھٹیا انسان کی زندگی سے باہر نکلے۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی۔ ریسٹورنٹ جا کر اس نے 2 برگر کھائے اور اس کے علاوہ ایک اسمال پیزا بھی نکل گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنا سارا غصہ کھانے پر نکال رہی ہو۔ کیوں؟ کیا تمہیں کسی قسم کا مسئلہ ہے؟ نہیں یار، میں تو کہتا ہوں کہ تم کھا پی کر موٹی ہو جا۔ وہ اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہم دونوں میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا۔ ہم میں ایسی کوئی بھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی، میں تمہیں ابھی بتا رہی ہوں، آپ کو یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ تو کیا میں تمہارے دوستوں کے سامنے اس طرح کی شرطیں رکھتی اچھی لگتی؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تو باقی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری، اس نے لوگوں سے معذرت کی اور اپنے لبوں پر ایک کاٹ کھانے والی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، دیکھیے مسٹر، میری بات غور سے سنیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، اب مجھ سے کسی بھی قسم کے چائے کی امید نہ رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے بابا جان کو جا کر اس بارے میں بتاؤں گی۔ چلے ساتھ ہی چلتے ہیں، ویسے بھی گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اکرام صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے خبریں دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ کہاں پر رہ گئے تھے؟ میں اتنی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بندہ ایک چھوٹی سی کال کر کے احسان ہی کر دیتا ہے۔ نور بیٹا، تم تو سمجھدار ہو، تم بھی ایک بار مجھے بتا دیتی۔ جانتی بھی ہو کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ سوری بابا، وہ اصل میں میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر بہانہ بنایا اور ان کے سامنے ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اکرام صاحب بڑی چاؤ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے اور اسے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لے۔ تب اس نے 2 ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا اور اچھی خاصی بدتمیزی بھی کی تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کی قیمت مانگ رہے ہیں، اور یہ بات جب اس نے اکرام صاحب کے منہ پر کی تھی تو ان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس رات ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، مگر بہرام شاہ نے اس سے کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے بابا کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ وہ پوری رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائے تھے، اور ابھی ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ان کے بیٹے نے اسے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ کیا اس بارے میں اکرام صاحب کو معلوم ہوگا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور اکرام صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی جو بالکل نارمل تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا ہے، یعنی یہ گھٹیا کام ان کے بیٹے نے اکیلے ہی کیا تھا۔ کن سوچوں میں کوئی ہوئی ہو؟ کہیں بھی نہیں بابا، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آ رہی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا جان تمہیں جج نہیں کریں گے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں بس تھوڑی سی تک گئی ہوں۔ آج پورا دن یونیورسٹی میں کافی ٹف دن گزرا ہے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی ہو۔ اکرام صاحب نے اسے اس کی بات یاد دلایا تو وہ بکلا گئی۔ جی، وہ گھومنے کا پلان کینسل ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے کلاسز لی۔ چلو ٹھیک ہے، اب اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو نوری کو کہہ دینا، وہ تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی۔ جی بابا، ٹھیک ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ان کو خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ وہی کیا ہے جو ایک مرد کو کرنا چاہیے تھا، وہی کیا ہے جو ایک مرد کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا کالر جاگ کر رہتے ہوئے فخری انداز میں کہا۔ مجھے صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں بتاؤ، اس طرح سے پہیلیاں مت بھجواؤ۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کا نام سن سکتا ہوں۔ ہاں، میں ساری باتیں جانتا ہوں۔ اب کام کی بات پر آؤ۔ تو بابا جان، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ کیا تم نے اس کے ساتھ زبردستی؟ جی بالکل۔ مجھے اس کے سر پر پستول رکھنی پڑی، مگر وہ اس پر بھی نہ مانی، کیونکہ اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو دھمکی دی کہ میں قاسم کی جان لے لوں گا۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی جب اس نے اس گھٹیا انسان کو بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کی حامی بھری تھی۔ آپ بتائیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں تو اس سے کئی گنا خوبصورت ہوں، ہینڈسم ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں امیر ہوں، ایک جاگیردار کا بیٹا ہوں، حویلیاں ہے میرے پاس، زمینیں ہے، سرداری ہے۔ اس قاسم کے پاس تو ایک معمولی سی نوکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں اس کے پیچھے اس حد تک پاگل ہے؟ کیوں اس کے ذہن میں وہی انسان چایا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان اس کو عزت دیتا ہے، اس کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، اس کی ذرا ذرا سی چیزیں نوٹ کرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں کو اسی طرح کی ہی مرد پسند ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کی کسی چیز کو اہمیت دی؟ نہیں، تمہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو اور تم اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں بس یہی چیز نظر آتی۔ تم نے کبھی بھی اس کے فیصلے کو نہیں سراہا، تم ہمیشہ اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہو، کیونکہ بابا جان، وہ ساری چیزیں اسی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ بھی چوٹی ہے، نادان ہے، اسے زمانے کے بارے میں نہیں پتا۔ اگر وہ سارے فیصلے اپنی مرضی سے لے گی تو زمانہ اسے بیچ گائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اسے یہ اجازت دے دو کہ وہ سارے فیصلے اپنی مرضی سے لے، تم بس ذرا سی آزادی دے دو۔ اگر آزادی دے دی تو وہ کورٹ میں میرے خلاف خلا کی فائل درج کروا دے گی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ یہاں پر میری زندگی کی واٹ لگی ہوئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ آپ نے بھی تو میری ماں کو کڈنیپ کر کے ان سے زبردستی شادی کی تھی۔ دیکھو، یہاں پر ہم لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تم اپنی ماں کو بیچ میں نہ لاؤ۔ ٹھیک ہے، نہیں لا رہا ہوں۔ آپ بھی بس اب ہمارے معاملات سے دور رہے۔ تم ابھی بھی بے وقوفی کر رہے ہو، تو پھر میں کیا کروں آپ مجھے بتا دیں۔ تم اس کے تمام فیصلوں کو اہمیت دو، وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے تم اس کو سراہو،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھ سے مشورہ دو اور ہر حال میں اس کو قائل کرنے کی کوشش کرو۔ تم اس پر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم اس پر اپنا حکم مسلط کر رہے ہو یا تم اس کو لیڈ کر رہے ہو۔ تم یہ ظاہر کرو کہ تم اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں چل رہے ہو، کیونکہ حکم سے زیادہ عورتوں کو دوستی مائل کرتی ہے۔ آپ نے تو عورتوں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بابا جان۔ بیٹا جی، میں نے ایک زندگی گزاری ہے اور مجھے کافی چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہے۔ تم بھی 28 سال کے ہو چکے ہو مگر تمہارا دماغ ابھی تک گھٹنوں میں ہے۔ ایسا تو مت بولے، اگر گھٹنوں میں ہوتا تو اتنے بڑے بزنس کا مالک نہ بنتا۔ بزنس میں اور پریکٹیکل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا جی، اور پھر آتے ہیں پریکٹیکل لائف اور لو لائف میں فرق۔ آپ کو تو ابھی تک وہ بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آیا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے وہ کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کو ہدایت کرتے ہوئے وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کا باہر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیسے وہ اپنی ذات پر لگے ہوئے الزامات کو ختم کرے گا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، وہ چھوٹی سی لڑکی اسے قاتل کہہ کر کیوں مخاطب کرتی تھی؟ آخر اس نے کس کا قتل کیا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کو ناحق چوٹ بھی نہیں پہنچائی تھی۔ ہاں، جو مجرم ہوتے تھے اور جو اس کے دشمن تھے ان کو وہ دھو کر رکھ دیتا تھا، مگر معصوم لوگوں کو اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ بات یاد آنے پر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، وہ اپنی گردن پر دوائی لگا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آج سے پہلے وہ اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے لپکتی ہوئی روشنی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ تم میری بیوی ہو اور اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے مجھے اس طرح کی ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک زبردستی کا نکاح ہے، وہ اونچی آواز میں بول رہی۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ مگر میری تو پسند کی شادی ہوئی ہے اور میں اپنی شادی پر بہت خوش ہوں۔ خیر، میں تم سے لڑنے کے لیے یا تمہارا موڈ خراب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا موڈ تو تمہیں دیکھ کر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تم سے بات کرنا تو بہت ہی دور۔ دیکھو، اب تو مجھے خواہ مخواہ ذلیل کر رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ خلق بھل ڈارا تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ ساتھ کچھ ٹھیک کر رہا ہوں تو تم خاموشی سے میری بات کیوں نہیں مان لیتی ہو؟ کیونکہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ اب کی بار اس نے اس کی کمر سے پکڑ کر اس کو خود سے قریب کیا۔ میں نے کس کا قتل کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان اس وقت صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت تھی کہ مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ میں نے کس کا قتل کیا ہے جو تم مجھ پر بار بار یہ الزام لگا رہی ہو؟ تم نے اس معصوم لڑکے کا قتل کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ تمہاری کون سی دشمنی تھی، مگر اس دن جب میں یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں گئی تو تم اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے اور وہ بچہ خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ اس دن کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں آج تک اسے نہیں دیکھ پائی ہوں، اور اس دن کے بعد تم سے بھی مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ میں نے کیوں تمہارے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تم ایک نمبر کی بے وقوف لڑکی ہو۔ تمہیں پتا ہے میں جیسے بھی ہوں مگر تمہاری طرح قاتل نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ سے مجھے قاتل کہا تو اسی کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پٹک دوں گا۔ وہ سہم کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تم میری بات بہت ہی غور سے سنو۔
یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک تصویر اس کو دکھا دی۔ تم اس لڑکے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، میں اسی لڑکے کی بات کر رہی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ تو تمہاری انفارمیشن کے لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ لڑکا ایک ڈرگ ڈیلر ہے، اور اس کو میں نے جان سے نہیں مارا بلکہ اس کے سر پر چوٹ لگائی تھی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یونیورسٹی میں اس وقت ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ان میں سے 2000 ایسے ہیں جس کو اس نے ڈرگز پر لگا دیا ہے، اور وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈرگز خریدنے کے لیے چوریاں شروع کر دی تھی، اپنے گھر والوں کو پیٹتے تھے، اپنی ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس سب کا کیا انجام ہو سکتا تھا؟ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے گھمانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی بغیر ثبوت کے کسی چیز پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے انسپکٹر فیروز کا نمبر ڈائل کیا۔ انسپکٹر صاحب، مجھے قیدی 304 سے ویڈیو کال پر بات کروا دیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں بہرام شاہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت آپ قیدی نمبر 304 سے میری ویڈیو کال پر بات کروا دیں۔ سر، وہ تو ڈرگز کے کیس میں اندر ہے اور اس تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا سارا بایو ڈیٹا مجھے بھیج دیں، اور اگر ویڈیو کال پر بات نہیں کروا سکتے تو اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کر مجھے بھیج دیں۔ جی سر، میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو ابھی ہی بھیجتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا، تب وہ پھر سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جب تک اس گھٹیا انسان کی ویڈیو مجھے ملتی ہے تب تک آؤ ہم ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ وہ ذرا سا اس کے قریب جھکا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ تمہاری کوئی چال ہوگی؟ یار، تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کا موبائل اس نے دیکھا کہ ویڈیو کال آ چکی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنوائی ہے۔ اس نے وہ ویڈیو دکھائی جس پر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری ایک گینگ تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ یہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم آج مجھے سب کچھ کلیئر کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے۔ تم آخر کرتے کیا ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں کافی دیر سے تمہاری یہ بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، مگر اب نہیں۔ میں نے تمہیں ثابت کر دیا ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ اب مزید تمہاری کوئی بھی فالتو بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میرا عزت کرو اور میرا حق بنتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں۔ یہ کہہ کر اس نے بالوں کی لٹ پکڑ کر اس کے کانوں کے پیچھے عرصی۔ تیار ہو جاؤ، ہم کل ہی کشمیر کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی تمہیں آگے میں ہی کھڑا نظر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پھر تمہیں چیلنج کرتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے تلاش کر لیا تو میں خاموشی سے بغیر کچھ کہے تمہارے ساتھ کشمیر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ اونچی آواز میں ہنس دی۔ تم واقعی بہت معصوم ہو، میں تو تمہیں یوں ہی چالاک سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا یہ چیلنج قبول ہے۔ صبح 7 بجے تمہارے کمرے میں ہی تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ اپنا تھوڑا سا سامان پیک کرنے لگی۔ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کرنے کے بعد وہ حویلی کے پچھلے راستے سے باہر نکل آئی جہاں پر کوئی بھی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور قاسم کو کال ملائی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تم کہاں پر ہو؟ مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، میں ابھی اور اسی وقت آ رہا ہوں۔ قاسم اس وقت کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہا تھا۔ اس کی کال پر فوراً سے ہی اس کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر چلا گیا۔ بہرام شاہ جو کہ اپنے کمرے میں لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی دھمکی پر یکدم ہی پریشان ہو گیا تھا۔ آخر وہ کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی؟ نہیں، وہ اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرے گی، اور وہ ویسے بھی
ڈیڈ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ وہ ڈیڈ کو دھوکہ نہیں دے گی، اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بس دھمکیاں دیتی ہے اور لمبی لمبی چھوڑتی ہے کہ اس بار وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ 2 گھنٹے مزید گزرے تو بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود ہی کھلتا گیا۔ ایک خالی کمرہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر چیک کیا مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ الماری کھلی ہوئی تھی، کچھ کپڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے اور پیسوں والا لاکر بھی اوپن تھا، یعنی وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی پیشانی مس لی۔ یا اللہ مجھے صبر دینا تاکہ میں اس لڑکی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچ جاؤں، کیونکہ اب یہ لڑکی میرے سر کا درد بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو ہدایت کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی قاسم کے گھر کی طرف دوڑا دی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسی کے پاس ہی گئی ہوگی۔ وہ اس وقت قاسم کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں روتے ہوئے ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ قاسم بہت ہی غصے میں تھا کہ ہم کل ہی کورٹ جائیں گے اور اس کے خلاف رپورٹ کروائیں گے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی بہرام شاہ کھڑا تھا۔ میری بیوی کو باہر بھیجو، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا ہے میری بیوی کو باہر بھیجو، میں نے کہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے ایک زوردار مکہ قاسم کی ناک پر مارا تو وہ زمین پر جا گرا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ قاسم کی بہن جو کہ گھر کے ایک کونے میں کھڑی تھی سہم کر بہرام شاہ کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر پرجوش انداز میں کہنے لگی، امی یہ وہی ہے جنہوں نے اس دن میری جان بچائی تھی۔ اس کی بات سن کر وہاں پر کھڑے باقی سب لوگ بھی حیران ہو گئے تھے۔ بہرام اسے پہچان چکا تھا۔ دراصل کچھ دن پہلے جب وہ مین روڈ پر جا رہا تھا تب اس نے دیکھا تھا کہ کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ قاسم کی بہن تھی، اسے اس بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکوں کو وہاں سے مار بگایا اور لڑکی کو اس کے کالج تک ڈراپ کر دیا تھا۔ جب گڑیا گھر واپس آئی تھی تو اس نے سب کو ہی یہ کہانی سنائی تھی کہ ایک بہت ہی نیک اور اچھے انسان نے اس کی مدد کی تھی، ورنہ آس پاس سے بہت سی گاڑیاں گزر رہی تھی، مجال ہے جو کسی نے بھی گاڑی روک کر اس سے پوچھا ہو۔ قاسم کی ماں جو کہ پہلے اس پر غصہ تھی اور ڈری ہوئی تھی، انہوں نے اسے کمرے میں بلا لیا تھا، اس کے لیے گڑیا کو چائے بنانے کا کہا اور بیٹھ کر اسے گفتگو کرنے لگی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر نور بھی بیٹھی ہوئی تھی جو اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ میری اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی چل رہی ہے مگر ہم لوگ اپنے تعلقات بہتر کر لیں گے، آپ پلیز اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ نہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، قاسم پھر سے بولا۔ قاسم بیٹا تم ان کے معاملات سے باہر نکل آؤ، تمہاری اپنی زندگی ہے، بہتر ہی ہے کہ تم اپنی زندگی کی طرف توجہ دو۔ دیکھیے آنٹی میں خود بھی اسے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بیچ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ 2 لوگوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہی خراب ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ انہیں بہت کچھ سمجھا چکا تھا جبکہ قاسم اور نور اپنا پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ ہاں بیٹا مجھے اندازہ ہے اور اب میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ارے آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو مزید تنگ نہیں کروں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں مگر کیا کروں، اپنی بیوی کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کم عقل ہے اور غصے کی تیز ہے مگر مجھے اس سے محبت ہے اور محبت میں تو سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹھمٹھماتے ہوئے کہا۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دے اور پھر قاسم کی ماں نے نور کو خود زبردستی بہرام شاہ کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب ساری رات تم میرے کمرے میں ہی کھڑی رہو گی، وہ بھی ایک ٹانگ پر۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تو کر سکتا ہوں، اگر تم بچ کر جا سکتی ہو تو پھر دیکھ لو۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی اونچی اونچی آواز میں بابا کو پکارنے لگی اور پھر ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہر روز ہی مجھے سزا دیتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہوں گی،
وہ اگر چاہتا تو نور کی اس حرکت کے بارے میں اپنے بابا کو بتا دیتا، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اب اس کی بیوی کی عزت کا سوال تھا۔ میں اس لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، جو کرنا ہے کرے، اس نے گارڈ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اب ہر طرف پہرا لگا دے۔ نور اکرام صاحب کی دوست کی بیٹی تھی۔ اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس کے مالک تھے اور اکرام صاحب اس کے بابا کے ہی بزنس پارٹنر تھے۔ ایک دوسرے کے گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ نور کو شروع سے ہی پینٹنگ اور آرٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ اسے پڑھائی سے زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی تھی، اسی وجہ سے اس نے ایک ڈرائنگ سکول میں جوائن کر لیا تھا۔ جبکہ اکرام صاحب کا بیٹا یعنی بہرام شاہ حد سے زیادہ ضدی، اپنی منمانی کرنے والا اور خود سر انسان تھا۔ وہ شروع سے ہی اس چھوٹی سی لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی عادت اسی کہ وہ اپنا رعب جماتا تھا، جس کی وجہ سے نور اس سے دور بھاگتی تھی۔ اسے اس طرح کے مرد اچھے نہیں لگتے تھے۔ قاسم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ نور کا بہت اچھا دوست تھا۔ پہلے وہ دونوں کالج میں اکٹھے رہتے تھے اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیا تھا۔ قاسم یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور اس طرح سے اپنے اخراجات مینیج کرتا تھا۔ اس پر 3 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ذمہ دار انسان تھا۔ نور کو اس کی یہی عادتیں اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ تھا۔ وہ صرف اچھے دوست تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہرام شاہ کو قاسم سے جیلسی ہوتی تھی، اس لیے وہ اسے خار کھاتا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا تھا، کیونکہ اسکول کے زمانے میں وہ تینوں اکٹھے ہی تھے۔ قاسم چونکہ ایک اچھا اور پڑھنے والا بچہ تھا، اس لیے اس کو اسکالرشپ پر وہاں پر داخلہ ملا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ قاسم کی سائیڈ لیتی تھی۔ جب وہ اسے چوٹ پہنچاتا تھا تو وہ قاسم کے پاس چلی جاتی تھی، اس کو مرہم لگاتی تھی اور بہرام شاہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو قاسم کی فکر کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگتی تھی کہ کاش وہ چھوٹی سی گڑیا اس طرح سے اس کا خیال رکھے، مگر وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر چکا تھا، اس لیے اب اسے امید رکھنا سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے اور وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے گئے۔ قاسم اور وہ تو ایک ساتھ ہی تھے، مگر بہرام امریکہ چلا گیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا۔ اس دوران نور کے بابا کے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ تب تک ان کی اکرام صاحب سے بزنس پارٹنرشپ بھی ختم ہو گئی تھی اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی انہوں نے دھوکے سے سارا بزنس اپنے نام کروا لیا تھا۔ نور کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، جہاں تک کہ اس کا گھر بھی اسے چھن گیا تھا۔ اکرام صاحب اسی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر گئے تھے، کیونکہ اس معصوم بچے کا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ بہرام شاہ تو اتنا خوش تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اسے ساری کائنات مل گئی ہو۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کر کے وہ خوش ہوتا تھا اور اس کو سکون ملتا تھا، جبکہ وہ اب مزید اسے خار کھانے لگی تھی۔ 1-2 دنوں کے بعد اس نے بہرام شاہ کو فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کچھ لوگوں کو اغوا کروانے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور گھبرا بھی گئی تھی، یعنی بہرام صاحب بہت بڑے کڈنیپر بن گئے تھے۔ اکرام صاحب اس سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی بیٹی بنا لے۔ بہرام بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ جب انہوں نے بہرام سے نور کے رشتے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور پرجوش انداز میں کہنے لگا، بابا جی، اچائی کے کاموں میں دیر نہیں کرتے ہیں، بس آپ جلدی جلدی ہم دونوں کا نکاح کروا دیں۔ نور تب تک اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کڈنیپر ہے اور ایک برا آدمی ہے، اس لیے اس نے اس رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ بہرام کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں قاسم کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اس نے قاسم کو اغوا کروا لیا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس سے نکاح نہ کیا تو وہ قاسم کو جان سے مار دے گا۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی تھی۔ جس دن نور نے اس سے نکاح کیا تھا اس دن اس نے قاسم کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ نور چاہتی تھی کہ وہ قاسم کے ساتھ مل کر پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ درج کروائے، کیونکہ اس کی حرکتیں بہت ہی مشکوک تھی اور غیر قانونی بھی تھی۔ کسی کو اغوا کروانا اور پھر کسی کو زخمی کرنا، کسی کو گھر سے اٹھوا لینا، یہ ساری غنڈوں والی حرکتیں تھیں۔ وہ اس بارے میں اکرام صاحب کو بھی بتانا چاہتی تھی،
مگر اس میں ہی اتنی ہمت ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس ثبوت۔ اکرام صاحب جتنے بھی اچھے سے ہی مگر وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف نہ جاتے، اس لیے اب جو کچھ کرنا تھا اس نے اکیلے ہی کرنا تھا۔ اس دن وہ اس کے کمرے میں گھس گئی اور اس کے فائلز چیک کرنے لگی۔ کافی دیر کی تلاشی کے بعد بھی اسے کچھ بھی نہیں مل سکا تھا۔ کشمیر جانے کا پہلا پلان ملتوی ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں نکل گیا تھا۔ اس کام کے بارے میں اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اکرام صاحب کو بھی نہیں پتا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ وہ پھر سے کسی کو اغوا کرنے کے لیے یا پھر کسی کو جان سے مارنے کے لیے گیا ہے۔ اس دوران وہ اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دن قاسم کو بھی اپنے گھر بلا لیا۔ وہ دونوں ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے مگر ان کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ قاسم مایوس ہو کر واپس چلا گیا تھا مگر وہ ابھی تک وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بہرام شاہ جس نے اپنے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے تھے اور اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اپنی بیگم کی حرکتیں چیک کر رہا تھا، وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اسے سب کے باوجود بھی اپنی بیگم پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میری جان، اگر اتنی محنت تم یہاں پر کرنے کے بجائے اپنی پڑھائی پر کر لو تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس بار تم ٹاپ کر لو گے۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اچانک ہی کمرے میں اس کی آواز گونجی تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ایک کونے میں اسپیکر لگا ہوا تھا۔ تو کیا تم نے یہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ ہاں، مجھے پتا تھا کہ تم اس طرح کی بے وقوفی کرو گی، اس لیے اپنی سیفٹی کے لیے میں نے وہاں پر کیمرے لگائے ہیں۔ تمہارا یہ سسپنس بہت ہی جلد ہی ختم کر دوں گا۔ جب اس بار آؤں گا واپس تو سارے ثبوت لے کر آؤں گا۔ تمہاری ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائے گی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، تم جھوٹے اور فراڈی انسان ہو۔ ہاں، میں مانتا ہوں تم اکیلی یہ سب کچھ نہیں کہتی، بلکہ تمہارے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھے فراڈی کہتے ہیں، مگر وہ سارے جھوٹے ہیں کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں ایک ایماندار بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا۔ 2 دنوں کے بعد وہ گھر واپس گیا تھا۔ اس بار وہ یونیفارم میں تھا۔ تب نور پر یہ راز اشکار ہوا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سیکرٹ ایجنٹ تھا جو کہ ملک کے لیے کام کرتا تھا، اور اس نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اور جتنے بھی لوگوں کو اغوا کروایا تھا وہ سب کچھ سرکار کے کہنے پر کیا تھا، اور وہ سب لوگ معصوم نہیں تھے بلکہ مجرم تھے جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہوئے تھے اور جن کی سزا یقینی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ بھی تھی۔ بہرام نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہ کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی اس طرح سے شک کرتا۔ تمہیں پہلے ہی مجھے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ تم جانتی ہو کہ میری جاب کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ میں لوفر غنڈہ نہیں ہوں بلکہ سرکار کا بندہ ہوں۔ ہاں، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا میں شادی فکس سے سمجھوں؟ نہیں، میں اس بارے میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ بال لہراتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ بہرام نے اس کو پکڑنا چاہا مگر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ دونوں ہی کھل کر ہنس دیے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت مستقبل ان کا منتظر ہے کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔